ہر مسلک کے لوگوں کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اپنے مسلک کے مفتی صاحب سے فتویٰ لیتے ہیں اور فتویٰ قبولیت پاتا ہے. ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم کہاں سے فتویٰ لیں؟ کون سا مسئلہ پیش آ گیا جس کے لیے آپ کو فتویٰ لینا پڑ رہا ہے؟ ہر چیز تو قرآن و سنت میں موجود ہے. یہ فتویٰ صرف یہی ہوتا ہے کہ بچہ غصے سے طلاق دے دیتی تو فتویٰ لے لو؟ یہی فتوے 3-4 فتوے ہیں. میں اگر آپ سے آپ کو پوچھوں کہ آپ کی زندگی میں کون سے آپ کو فتوے لینے پڑے ہیں، آپ کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے دادی دادا کو، ذرا وہ لسٹ کر کے 10 کی گنتی بھی کو پوری کر کے بتائے. ہمیں یہ کہانی والی بات ہے. کون سے فتوے لینے پڑتے ہیں؟ کون فتوے دے رہا ہے؟ وہ مسئلہ پوچھنا ایک اور چیز ہے، کون سے فتوے آپ نے لینے ہیں، یہ تو ایک تھریٹیکل بات ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کسی سے بھی جا کے فتویٰ لے لیں، آپ نے جو لینا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اس کو کمپیئر کروائیں، اس کے مخالف سے بھی فتویٰ لیں، پھر دونوں کو دیکھیں، جو آپ کو چیز اچھی لگتی ہے اس حوالے سے کہ قرآن و سنت کے قریب ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں. لیکن ہے تو یہ کہانی ہے نا جی. حدیثوں کو بار بار لکھ کر لانے والے بھی انہی اماموں کے شاگرد، اور تم بھگا رہے ہو انہی اماموں سے. اب ذرا لاجک بناتے ہیں کہ اماموں کی پیروی کیوں کرنی چاہیے. دیکھیں، قرآن کو یا دین کو سمجھنے کے قابل ترین ذریعہ یہ ہے کہ بندہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور وہاں سے دین سیکھے، جیسے صحابہ کرام رضوان نے سیکھا. پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ ان سے سیکھے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے ہو، جیسے تابعین نے سیکھا. پھر بندہ ان سے سیکھے جو ان سے سیکھ کر آگے سکھا رہا. پھر یوں سیکھتے 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 آج کے زمانے تک پہنچے. اب دین کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ضروری کیا چیزیں ہیں کہ ہزارہ نہیں لاکھوں احادیث مبارکہ. امام بخاری فرماتے ہیں 5 لاکھ حدیثیں مجھے یاد ہیں، جن میں سے میں نے بخاری کے اندر 7,000 حدیثیں جمع کی. اب 5 لاکھ حدیثوں کا علم ہوگا جبھی تو بندہ دین کے بارے میں بات کر سکے. اگر اس کو 5 لاکھ حدیثوں کا علم نہیں ہے تو وہ دین پر بات کیسے کرے گا؟ مسئلہ کھڑا ہوگا، اور مسئلہ بھی بڑا خطرناک کھڑا ہوگا کہ کس سے جائیں، کس سے دین سیکھے، کون ہو جو دین سکھائے. قرآن بھی اس کو پوری طرح آتا ہو اور پھر وہ تاریخ کو بھی جانتا ہو کہ کون سا وقت تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا تھا، کون سا وقت تھا نہیں کیا تھا، کون سا وقت تھا قنوت نازلہ پڑھی تھی، کون سا وقت تھا نہیں پڑھی تھی، اور کس وقت شروع کی تھی، کون سا وقت تھا جمعہ فرض ہوا تھا، کون سا وقت تھا جمعہ کے اس سے پہلے کیا کیا کرتے تھے، کون سا وقت تھا، کس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کا وہ فرض ہے، کون سا وقت تھا، کس عمر میں، کس معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا. جب تک اس چیز کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے تب تک یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ جناب ساڑھی بندوں ابو حنیفہ جی نہیں؟ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ایمان بھی میری مان ہے؟ ساری باتیں اس کو پتہ ہوگا. اب پتہ ہوگی تو پتہ کہاں سے کرے گا آج کے زمانے کا شخص؟ جی وہ بخاری میں لکھی ہے، بخاری والا تو خود کسی امام کا شاگرد ہے. جی وہ مسلم میں لکھی ہے، مسلم والا بھی تو کسی امام کا شاگرد ہے. جی وہ سنن نسائی میں لکھی ہے، اس میں امام کا چکر نہیں ہے، اور یہ چکر امام کا نہیں ہے تو اسی امام کا شاگرد جائے گا وہیں پہ. اب میں آپ کو چند چیزیں سمجھ رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا کہ کیپیبلٹی کیا ہونی چاہیے، ہم کس کی بات کو سنیں، کیونکہ آج کا زمانہ چرب زبانوں کا زمانہ. چرب زبانوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بد زبانوں نہیں کہہ رہا. کیوں؟ کیونکہ جس کے جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے. میں یہ کہتا ہوں جتنے بھی زبان چلاتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہے تو بھائی ہمارا، ظاہر سی بات ہے. غیر مسلم اگر چرب زبان چلائے گا تو وہ ہے ہی مدرسی. تو جو مسلمان ہے ہمارا بھائی ہے. تو جتنے بھی اماموں پر زبان چلا رہے ہیں
جتنے بھی گفتگو کر رہے ہیں ذرا مہربانی کر کے 50 حدیثیں ایک سانس میں بتا دیجئے جناب، پڑھ کے سنا دیجئے، اس کی شرح بھی بتا دیجئے اور بتائیے یہ کس وقت بیان کی گئی تھی، اس میں تمام جرح و تعدیل بھی بیان کر دیجئے۔ جو حدیث غریب تھی آپ اپنے طرف سے بتائیے کہ غریب کیسے ہوئی۔ جس حدیث کو حدیث ضعیف کہتے ہو وہ حدیث آپ کے پاس کہاں سے قاعدہ آ کے آپ نے کہہ دیا ضعیف ہے؟ جی فلاں امام نے لکھی، فلاں امام کس کا شاگرد تھا؟ گاڑی دے دے کے پاس جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ چرب زبانوں کی نحوست سے امت خراب ہوتی ہے، امت کے اندر فساد پھیلتا ہے، امت کے اعتقادیات بگڑتے ہیں۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، اچھا پھر چند واقعات کو لے لیں گے، چند الفاظ کو لے لیں گے۔ آج کے زمانہ سے پہلے 200 سال پہلے لکھنے کا کیا طریقہ کار تھا؟ بلکہ 100 سال پہلے آپ چلے جائیے، پرنٹنگ پریس تو نہیں تھے، اللہ بہت کم جگہ، بہت کم، 200 سال 300 سال پیچھے چلے جائیں، سب ہاتھ کا لکھا ہوا۔ لکھنے والا الفاظ جو لکھ رہا ہے کیا اس سے لکھنے میں غلطی نہیں ہوتی؟ اگر نہیں ہوتی تو اتنے زیادہ غلطیاں کیوں پکڑی گئی؟ اتنی زیادہ غلطیوں کو کیوں جمع کیا گیا؟ اور پہلے جو الفاظ لکھے جاتے تھے، عبارتیں لکھی جاتی تھی، اس میں بتایا جاتا تھا اس لفظ کے اوپر ایک نقطہ ہے، یہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اس کے نیچے دو نقطے، ایک نقطہ ہے لکھا ہوا ہوتا تھا، اس کے اوپر 2 نقطے لکھا ہوتا تھا۔ کیوں لکھا ہوا ہوتا تھا؟ اس لیے لکھا ہوا ہوتا تھا کہ لکھنے والا اگر غلطی کر جائے تو ہم لکھ دیں اس لفظ کے نیچے ایک نقطہ ہے، تاکہ جب کوئی پڑھنے والا اصل نسخہ اٹھا کر دیکھے وہ کہے کہ یہ جو بندہ قلم کے ذریعے لکھ رہا تھا بیٹھا ہوا، اس میں یہاں نقطہ لگانا بھول گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل عبارت میں، اصل کتاب میں لکھا ہوا ہے اس لفظ کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ بزرگوں نے تو یوں کو بھیجا پہنچایا۔ آج پرنٹنگ پریس کھل گئی، لوگوں نے امت کی آسانی کے لیے ترجمے کر لیے، ترجمے اٹھا کر بیٹھ کر کہنے لگے امام حنیفہ غلط ہے، ہم اپنے امام ہماری بات مانو۔ اور بڑے شوق سے اگر بچے ہمیں کہتے ہیں حضرت ہم تو آمین بھی کہتے ہیں اونچی آواز میں، کہیے بھائی ہم تو اونچی آواز میں جناب، ہم تو سورہ فاتحہ بھی پیچھے پڑھتے ہیں، فلاں حدیث میں لکھا ہوگا۔ یہ پڑھیے، آپ پڑھیے، اگر آپ اتنے سمجھدار ہو کر پڑھیے، ذرا حد میں حدیثیں تو بیان کر دیجئے کہ کن حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر دوسرے امام جو نہیں پڑھتے انہوں نے کیا بولا ہے، اور آپ حدیث اس کتاب کی بیان کیجئے جو کتاب کسی امام کے شاگرد نے نہ لکھی ہو۔ اگر ہمارے بزرگوں کے دلوں میں کھوٹ ہوتا تو وہ نکلے کیوں؟ انہوں نے لکھا، انہوں نے بتایا کہ یہ روایتیں موجود ہیں، یہ باتیں موجود ہیں، اس کے جواب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، صحابہ کرام رضوان سے سیکھے ہوئے تھے، جبھی تو ہم تک پہنچایا، اور ہر وہ بات پہنچائی جو ہمارے خلاف تھی وہ بھی پہنچائی، ہمیں مسئلہ بیان کیا اس مسئلے کے خلاف تھی وہ بھی پہنچائی، جو ہمارے مسئلے کی تائید کی تھی وہ بھی پہنچائی۔ پتہ چلا بزرگ سچے تھے، کھوٹے نہیں تھے، چند زبان اپنا خیال ہے۔ ہمارے بچے کو سوشل میڈیا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان کو مختلف طرح کے لوگ مل جاتے ہیں بولنے کے لیے، کبھی ڈاکٹر مل جاتے ہیں، کبھی انجینئر مل جاتے ہیں، کبھی نمبر مل جاتے ہیں، ڈسٹمبر مل جاتے ہیں، طرح طرح کی طبیعتیں مل جاتی ہیں، شروع ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو اب گفتگو یہ کر رہا تھا میں کہ آج کے دور میں امام کی تقلید کیوں جلا رہا ہے، اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھیں پہلے ایک بات سمجھیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بابا کی ضرورت نہیں ہے، بابا کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے آپ ہی کافی ہے، اسی کلے کافی ہے، اسے بڑھ لینے ہیں جو سب کچھ کر لینے ہیں۔ تو اب یہ کہ امام کی تقلید کیوں ضروری ہے، امام کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ تو پہلے وہ قرآن پاک کو جانتا، قرآن پاک کی جو ہمارے سامنے کتاب موجود ہے اس کے اندر ناسخ و منسوخ بھی ہے، اور کئی آیات مبارکہ اس کے حوالے سے جن کا حکم ناسخ ہے، قرات پڑھی کی جا رہی ہے،
کچھ آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت نہیں ہے لیکن ان کا حکم موجود ہے. جس کو پتہ چلے تو پہلے وہ پورا قرآن جانتا ہو، پھر وہ لاکھوں لاکھ حدیثوں کو جانتا ہو. کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث پر اگر عمل کر رہا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے علاوہ حکم دے دیا ہے تو اب کہاں سے عمل کرے؟ مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لائے نا، صحابہ کرام کو دیکھا کہ یہ کھجوروں کی جو ہے نا آپس میں ان کی کرافٹنگ کرتے ہیں، جس کو عام الفاظ میں کہا جائے کہ شادی شدہ شادی کراتے ہیں، جن جوڑے بناتے ہیں، یعنی مادہ کھجوروں کا ہے جو وہاں پر ایک نر کھجور لگایا جائے جس سے ان کی پھل کی مقدار وافر ہوتی ہے. اب یہ کس کو ہمارے دور میں کرافٹنگ کہتے ہیں. اب یہ کہ یہ کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. ہوا یہ کہ جو تدریجاً کھجور کی جو مقدار تھی پیدا ہونے کی، پیداوار وہ کم ہو گئی. صحابہ کرام نے مردمان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع فرمایا، آپ نے چھوڑ دیا، مسئلہ یہ ہے کہ کھجوریں کم ہو گئی ہے، آقا کیا کریں؟ فرمایا ٹھیک ہے کرو کرافٹنگ. دوبارہ شروع ہو گئی ان کی سلسلہ. اب منع کیا تو کیوں کیا؟ اجازت دی تو کیوں دی؟ اس کے اسباب علل جس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پہلی حدیث مبارکہ اگر لے کے بیٹھ جائے یہ منع ہے تو آج پھر کہتے منع. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب سونا سونے کے عوض، چاندی چاندی کے عوض، لوہا لوہے کے عوض، پتھر جو ہے چونا چونے کے عوض نقد دینا ہے، ہاتھ کے ہاتھ دینا ہے، اس کے علاوہ حرام ہے. یدن بیدن والفضل ربا. اب اس کی وجہ سے جو چیزیں آپ نقد دے رہے ہیں، ادھار کر رہے ہیں، اچھا کچھ چیزیں اس وقت تھی وزن کے اعتبار سے، آج ان کا پیمانہ ہے. کچھ چیزیں اس وقت پیمانے کے اعتبار سے، آج ان کا وزن ہے. گندم کا اس وقت پیمانہ ہوا کرتا تھا، آج کلو سے ملتا ہے. اب کیا حکم لگائیں گے؟ تو کس کی ضرورت ہے بھائی؟ کس کی بات ہم مانیں؟ جناب آپ فتویٰ لے لو سب سے، جس کا فتویٰ آپ کو اچھا لگے اس پر عمل کرو. لیجیے جناب، لاجک ہے، جس کا فتویٰ آپ کو اچھا لگے اس پر عمل کرو. وہ فتویٰ جو آپ کو دیا جا رہا ہے قرآن و حدیث سے کون دے رہا ہے؟ وہ تو شاگرد ہے کسی امام کا، یا امام ابو حنیفہ کا ہوگا، یا امام شافعی کا ہوگا، امام مالک کا ہوگا، یا امام احمد بن حنبل کا ہوگا. یہ دیگر ائمہ جو بزرگ ہیں ہمارے جو مجتہد فی المسائل، ان میں سے کسی کا شاگرد ہوگا. اب کیسے آپ نے تو بگایا امام سے، پھر کہتے جا رہے ہو آپ؟ پتہ یہ چلا کہ ہم نے دین کو سمجھنے کے لیے عقل کے گھوڑے نہیں بلکہ ایسے شخص کی پیروی کرنی ہے جو شخص ان تمام مسائل کو سمجھتا ہو، جانتا ہو، ان کو بیان کر سکتا ہو. حضرت سیدنا سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی استاد ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں اور یہ محدث ہیں، حدیثیں بیان کرتے ہیں. ایک مسئلہ آیا تو آپ نے مسئلہ اپنے شاگردوں کے سامنے رکھا کہ جناب یہ مسئلہ ہے، اس کا حل کیا نکالا جائے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ بیان، مسئلے کا حل بتا دیا، یعنی سوال کا جواب دے دیا. تو اب انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اخذت، تم نے یہ کہاں سے لیا؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 حدیثیں پیش کر دی. فرمایا جناب آپ کی سنی ہوئی یہ حدیثیں ہیں، میں نے ان سے مسئلہ حاصل. اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد نے گفتگو اپنا استاد نے، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد نے گفتگو فرمائی جو آج کے عقل کے اندر کو سمجھنی چاہیے. کیا فرمایا؟ فرمایا نحن السیادۃ انتم الاطباء ونحن السیادۃ. فرمایا اے معاشر علماء، اے علماء کا گروہ، اے مجتہدین، تم لوگ ڈاکٹر ہو، تم لوگ ڈاکٹر ہو اور ہم پنساری ہیں.
تم حکیم ہو ہم پنساری. اب ایک بندہ ہے اس کو کھانسی ہوئی ہے, اب کھانسی ہوئی ہے تو وہ چلا جائے میڈیکل اسٹور پہ, میڈیکل اسٹور والے کو کہ بھائی صاحب مجھے کھانسی ہو رہی ہے. آج کل کیونکہ ہمارا جو پاکستان ہے اس کی کچھ اس کی مثال دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کی. ورنہ اگر آپ کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں جہاں ڈیولپ ہے کنٹریاں ہیں جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں وہاں پر وہ اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ آپ اسٹور پہ جائیں گے تو آپ کو وہ دوائی اٹھا کے دیں گے, اچھا آپ کو کھانسی ہو رہی ہے ٹیبلٹ لے لو کھا لو. یہ پتہ ہے یہ 5-7 گولیاں ہیں ان کو ایک ساتھ پھانک لینا کوئی اثر کاری جائے گی, یہ نہیں کرتے. بلکہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, وہاں سے آپ کو دوائی لکھوانی ہے اور آگے آپ نے دوائی لینی ہے, اسپیسیفک ٹیبلٹ ملے گا آپ کو کھائے گا ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان کی مثال دینا تو بڑا مشکل ہے. اب ایک شخص ہے, اگر آپ باہر کی دنیا کی مثال دینا سمجھ لیجیے, اس کو بیماری ہوئی, وہ جاتا ہے میڈیکل اسٹور پہ, میڈیکل اسٹور والے کو کہتے ہیں جناب مجھے بخار ہوا. کہتے اچھا بخار ہو گیا, ایک کام کرو یہ گولی رکھی ہوئی, 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 یہ ساری لے جاؤ, ان میں سے ایک ایک کر کے کھاؤ. آپ کہیں گے بے وقوف ہے, آپ کے پاس 5, 7, 10, 15 گولی رکھی, میرا اسپیسیفک مارتے ہیں اس اسپیسیفک دوائی دو. میرے سر میں درد کا پیٹ میں رکھتی تو میں کیوں دے رہا ہوں؟ اب سر کے درد کی دوائی کون سی ہے یہ کون بتائے گا؟ ڈاکٹر بتائے گا یا میڈیکل اسٹور والا بتائے گا؟ ایک شخص ہے اس کی آنکھ ڈیمیج ہو چکی ہے, کیا آنکھ کی جو آپریشن ہے آرتھوپیڈک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ایک شخص ہے اس کا برین جو ہے وہ ڈس آرڈر ہو گیا ہے, اب اس برین ڈس آرڈر کا علاج کیا جو یورولوجسٹ ہے یہ کر سکتا ہے؟ ہم کہیں گے جناب ہارٹ ڈیزیز ہے, اس کو ہم لے کے چلتے ہیں جناب نیورولوجسٹ سے, اس سے جا کر ہارٹ ڈیزیز کا علاج کرا جاؤ. پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں دل کا ڈاکٹر ہوں, مجھ سے سر کا علاج کروانے آ گئے ہو. میں سر کا ڈاکٹر ہوں, میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, دماغ کا علاج کروانے آ گئے ہو. اب پتہ یہ چلا کہ کس کو کون سا مرض ہے, اس کا اور اس مرض کا علاج کرنے والے کا ہر ایک کا ماہر ہونا ضروری ہے. لیکن ہمارے ہاں دین کے حوالے سے جس کو کچھ نہ آتا ہو, جو اپنی تمام ڈگریوں میں فیل ہو, وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں آئی ایم اسلامک اسکالر, آئی ٹیچ یو ٹروتھ اسلام, دے آر آلویز ہیز دا لوفر. ہاں آئی گیو یو ٹروتھ اسلام, دو چند جملے بول دے گا آپ کو, آپ کہیں گے واہ کیا لفاظی مارتا ہے. لفاظی نہیں چاہیے, دین کو صحیح طریقے سے بیان کرنے والا چاہیے. اس وجہ سے اب جب صحابہ کرام رضوان تشریف لے گئے, تابعین بھی تشریف لے گئے, اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے, تو اب دین کون بیان کرے؟ تو اس دین کو بیان کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیات نے جو ان کے پاس اس وقت حاصل شدہ علم تھا, صحابہ کرام رضوان سے لیا ہوا, اہل بیت کرام سے لیا ہوا, ان کے پاس علم تھا. انہوں نے اس علم کے تحت اصول و ضوابط وضع کیے, قواعد بنائے, پرنسپل سیٹ کیے, اس پرنسپل کے اکارڈنگ آپ نے مسائل بیان کیے اور فرمایا اس مسئلے کا ریفرنس یہ حدیث ہے, اس مسئلے کا ریفرنس یہ آیت مبارکہ ہے, اس مسئلے کا ریفرنس یہ فرمان مصطفیٰ ہے, اس مسئلے کا ریفرنس عبداللہ بن عمر کی گفتگو ہے, اس مسئلے کا ریفرنس مولا علی کی گفتگو ہے, اس بات کا ریفرنس قرآن آیت قرآنی ہے. تو اکارڈنگ ٹو ریفرنس وہ گفتگو کرتے چلے گئے, جو مسئلہ بیان ہوتا رہا وہ کہا جاتا رہا. آج ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اسلامی مسئلہ ہوتا ہے, ہم جاتے ہیں عدالت شرعیہ کے اندر, وفاقی شرعی عدالت ہے, اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے اسلامک جسٹس جنہ کورس بنے ہوئے ہیں, ان کورس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ فرسٹ چیف جسٹس آف اسلامک جوڈیشری حضرت ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, جو اسلام مسلمانوں کے اندر جو پیرل جو سلسلہ شروع ہوا اور جو کورس بنائے گئے, اسلامک کورس بنائے گئے, ان کے جو فرسٹ چیف جسٹس ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف ہیں. آپ نے
نے امام اعظم کا فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ یہ ارادہ کیا کہ اس مسئلے کے اوپر میری یہ دلیل ہے، جب میں نے غور کیا تو اس پر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دلیل پہلے سے موجود ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسائل کو بیان کیا، حکم بیان کیے، احکامات بیان کیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد کہتے ہیں ہمیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ صبح کچھ گفتگو فرماتے آتے ایک مسئلہ پیش کرتے اور فرماتے اس پر اپنے اپنے دلائل دیتے۔ جب ہم دلائل دیتے تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیل پیش کرتے، ہمیں امام اعظم کی دلیل صحیح لگتی، اپنی دلائل میں کمزوری نظر آتی۔ اس پر امام محمد اللہ خان علیہ رحمۃ الرحمن نے رسالہ لکھا جس کا نام ہے العجل العلام فی ان الفتویٰ علی قول الامام، کہ فتویٰ جو ہوگا وہ امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ تعالی کے قول پر ہوگا۔ آپ نے ایک اصول بنایا، امت کو وہ اصول لکھ کے دے دیا، فرمایا ہر حدیث سے صحیح میرا مذہب ہے۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ پیچھے کھڑے کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جناب پیچھے تم سورہ فاتحہ نہیں پڑھو۔ اب دو حدیثیں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے مگر فاتحہ کتاب میں سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ اب ایک اور فرمان بیان کیا، فرمایا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ اب دو حدیثیں ہو، اب عمل کون کرے گا اس پر؟ کیا کرے؟ ایک مرتبہ کہے کہ آپ نے قراءت سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے اور ایک مرتبہ کہے گا کہ امام صاحب کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے، دونوں حدیثیں ہو گئی نا۔ اب جس میں اس نے نہیں پڑھی اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اور جس میں اس نے پڑھی ہے اس میں امام جو اللہ کے محبوب کا فرمان ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ دو گفتگو ہو گئی نا۔ فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوگی مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ اب کیا ہر بندہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع ہو جائے پیچھے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ حکم اس پر لگے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں فرمایا کہ جس کا امام ہو تو نماز امام کی جو قرات ہے اسی کی وہی قرات ہے، وہ چپ رہے۔ اب وہ ایک فرمان مصطفیٰ کو عمل میں لائے گا، ایک کو ترک کرے گا۔ اب جو خود سے مجتہد بنے گا، خود سے کہے گا کہ مولوی صاحب کے پاس ہے آئی گیو یو ٹروتھ اسلام، تو بھائی صاحب ذرا بتا دیجیے کسی بزرگ کی بات پر عمل نہیں کرنا ہے، یہ مسئلہ اس وقت بھی کھڑا ہوا تو بزرگوں نے اس کے جوابات دیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اس کا سیدھا سا اور آسان جواب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، مطلب یہ ٹھہرا کہ جو بندہ امام صاحب کے پیچھے موجود ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ جو بندہ امام صاحب کے پیچھے موجود ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اس کو خاموش رہنا لازم ہے، اب یہ چپ رہے۔ اور جس بندے کو جو امام صاحب کے ساتھ نہیں ہے، اب اکیلا امام ہے یا امام صاحب کے ساتھ نہیں ہے، اکیلا بندہ خود نماز پڑھ رہا ہے، تو اب اس کو سورہ فاتحہ لازمی پڑھنی ہے۔ جواب یہ بیان کون کرے گا؟ یہ بتائے گا کون؟ وہ بتائے گا جس کی لاکھوں لاکھ حدیثوں پر نظر ہے۔ یہ نہیں کہ میری زبان زیادہ چلتی ہے میں بتا رہا ہوں، میں دین زیادہ بتا رہا ہوں، نہیں، جو بزرگوں نے بتایا اس پر عمل